بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی گفتگو میں ہم نے صرف قرآن مجید سے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی مسلمان اور مومن ہو کر بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس کے اعمال کی بربادی ہو جاتی ہے۔ آ جائیں ذرا میرے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا اپنے آداب کے لحاظ سے کہ کیا مسلمان ہونے کے بعد بھی کوئی گستاخی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ یہ آج ہم نے صرف نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے ثابت کرنا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 310۔ ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ خوف اس شخص کا ہے کہ جو منافق ہوگا اور زبان کا چرب ہوگا، چرب زبان ہوگا، اس کی زبان بہت چلتی ہوگی، گفتگو کے اندر فری سٹائل ہوگا، بولتے ہوئے نہیں سوچے گا میں نے کیا کہنا ہے اور بڑے بڑے لفظ بولے گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے شخص کا اپنی امت پر ڈر ہے۔ میں صرف آپ ناظرین سے یہ کہتا ہوں کہ کیا آج کے دور میں اس حدیث کے مصداق مرزا جیلمی صاحب نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں۔ اور پھر حدیث پاک میں ہی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری کی حدیث نمبر 3610 ہے۔ نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ موجود ہیں جن میں مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے۔ ذوالخویسرہ نامی شخص آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کیا کہتا ہے؟ نمازی ہے، کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے اے دل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرے۔ اب اس بات پہ صحابہ کو بھی جلال آیا اور نبی علیہ السلام بھی غصے میں آئے۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر میں نہیں عدل کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اب شخص نمازی بھی ہے، اس وقت کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت بھی مانگی کہ یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو میں اس کا سر قلم کر دوں کہ یہ اتنی بات آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں عمر، اسے جانے دو، دعو، اسے جانے دو، فإن لہ وصحابہ، اس کے ہی دوست اور اس کے صحابہ آئیں گے میری امت میں بعد میں، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، وہ ایسے نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔ اتنے پکے نمازی ہوں گے، اتنے تقویٰ پرہیزگاری کا اظہار کرنے والے ہوں گے، اور تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلوں میں بہت حقیر جانو گے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایمان سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ کسی شکار سے تیر نکلتا ہے، اس پہ کچھ نہیں لگا ہوتا، نہ خون ہے نہ کوئی اور چیز ہے، کہ بالکل صاف اس جانور سے گزرا اور صاف ہی آگے چلا گیا۔ تو ایسے لوگوں کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے اس حدیث پاک سے واضح کیا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں نے سنی تھی اور اس کا اظہار میں نے تب دیکھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے جنگ کر رہے تھے جو قرآن پڑھنے والے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے خوارج سے کہتے تھے کہ ہم تو سب سے پکے مسلمان ہیں۔ تو میں نے اظہار اس وقت دیکھا، اس حدیث کا اظہار ہوا کہ نبی علیہ السلام کی امت کے اندر، امت کا کہنے والے کہ ہم امتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب، آپ ان باتوں کو بھی پڑھیں کہ کیا آپ کلمہ پڑھنے کے بعد کلین چٹ سب کو دینا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جو مرضی کو بولتا رہے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ تربیت کا مسئلہ ہے۔ کب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے؟ اس کے فری سٹائل، جیلمی کے فری سٹائل پر لوگ باتیں کرتے ہیں اور ایک شخص تربیت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو یہ تربیت کیسے ہوگی؟ احکام لاگو ہوتے ہیں بندے پر جب کوئی گفتگو کرتا ہے، اور جب اس نے یہ شخص نے نبی علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ وہ لفظ بولے تو سب لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کا جو رجوع کا کلپ ہے وہ بھی آپ سنیں۔ کچھ نہ کچھ تو حکم لگے گا، یا چھوڑ دیا جائے جس کو مرضی کہ جناب کوئی بات نہیں، اس نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو اس کو جو مرضی کہنے کی جو اجازت دے دی جائے۔ یہ آپ کا قانون سراسر
قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔